لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم بستر ہونے کا جو صحیح طریقہ ہے، اسلامی طریقہ، قرآن پاک کی روشنی سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہر مسلمان کو صحیح معنوں میں سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتی کے اندر جیسے چاہو آؤ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت کے پاس انسان اس وقت آ سکتا ہے کہ جس وقت عورت حیض سے، مینسز وغیرہ سے صاف ہو۔ اگر حیض کا خون آ رہا ہے، عورت کے تاریخ کے دن ہیں، مینسز کے دن ہیں، تو ان دنوں میں شریعت نے منع کیا ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ رب فرماتا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیض کے متعلق سوال کریں گے تو آپ انہیں ارشاد فرمائیے وہ گندگی ہے۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ ان دنوں میں عورت کے پاس انسان سو سکتا ہے لیکن ہم بستری نہیں کر سکتا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک انسان کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو حیض کے دنوں میں عورت کے پاس نہیں جانا۔ اب قرآن بتا رہا ہے انا شئتم، تو اس کے دو معنی ہیں۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ جس حالت میں چاہو۔ اب حالت سے مراد یہ ہے کہ تم آگے سے آنا چاہو، تم پیچھے سے کھڑے ہو کر ہم بستری کرو، تم سو کر کرو، جس طرح چاہو تم کر سکتے ہو، لیکن اس کے اندر یہ چیز مد نظر ہو کہ انسان راستے کو نہ بدلے۔ اس کے لیے صرف آگے والا راستہ استعمال ہوگا، پچھلے راستے سے نہیں آنا۔ اور دوسری بات، اب اس پر یہ دلیل کہ اگلے مقام سے آنا ہے، پچھلے سے نہیں۔ رب فرماتا ہے فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ عورت تمہارے لیے کھیتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان زمین کے اندر کچھ بوتا ہے، اس سے کھیتی وغیرہ انسان حاصل کرتا ہے۔ اب قرآن نے یہ اشارہ کر دیا کہ تم نے بھی اس راستے سے آنا ہے جہاں سے کھیتی اگے، جہاں سے کھیتی اگنے کا امکان ہو، نہ کہ اس راستے سے جہاں پہ گندگی ہے۔ تو لہٰذا قل هو اذی کہہ کر پچھلے مقام سے روک دیا، فاتوا حرثکم انا شئتم کہہ کر قرآن نے بتا دیا کہ تم نے اگلے مقام سے آنا ہے۔ تو یہ تھا اسلامک طریقہ۔ اللہ کریم سے دعا گو اللہ تعالیٰ سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔